السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ کا بندہ اور آپ کے میرے نبی کا میں امتی ہوں۔ نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ کوئی میں عالم ہوں، نہ کوئی میں جماعتی ہوں۔ صرف میں اللہ کا بندہ، آپ کے اور میرے نبی کا امتی ہوں۔ میں نے کہیں پر بیانیں سنتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں، بیانوں پر کہیں ایسا بیان کہیں ویسا بیان، ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہی پڑھنے والے ایک دوسرے پر الگ الگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تب اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا اور حدیثیں پڑھنا شروع کیا۔ تب پتہ چلا یہ چند لوگ، یہ دو قسم کے لوگ، جانتے ہو یا نہ جان کے ہو کر بھی امت محمدیہ کو الگ الگ راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ اب آپ ان آیات پر غور کریے اور آپ بھی قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھیے، ہر وقت پر پڑھیے جب بھی ٹائم ملتا ہے۔ اور میں اللہ کی کتاب کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے سورہ حامیم سجدہ میں، قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں۔ اور اللہ نے کلام پاک میں کئی جگہ پر کئی مقاموں پر مخاطب ہو کر کہا، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، زمین، آسمان، چاند، سورج، یعنی کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حوالے دے کر کہا۔ اگر اللہ چاہتے تو ایسی آیات اتار سکتے تھے، اے ایمان والو میں نے میرے نبی کو آپ جیسا بشر بنایا، ایسا نہیں آیات آئی ہے وہاں مقام پر۔ اللہ نے فرما رہا ہے میرے اور آپ کے نبی سے، صرف اللہ ہی کہہ رہا ہے، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں آپ جیسا بشر ہوں۔ یہ صرف اللہ فرما رہا ہے، یہ ہم کو حق نہیں ہے۔ کچھ لوگ میرے نبی کو ہم بشر کہتے ہیں، ہمارے نبی کا مرتبہ کوئی نہیں جانتا، میرے نبی کا مرتبہ میرے اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب آئیے دوسرے مقام پر اللہ کے کلام میں ایک اور آیات پر جس کا ذکر اللہ کے کلام میں آیا ہے، اللہ کے کلام میں آیا ہے ایک اور ذکر۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ الاحزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور فرشتے پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی پیغمبر پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ غور کریے، کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی نے مسجدوں میں آوازیں نکال کر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے درود و سلام؟ ہمارے نبی نے فرض اور واجب نمازیں ہی خراج سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ سنت موقعہ خراج سے ہوتی ہے، نہ سنت نہ نفل۔ تب یہاں پر خراج نہیں ہے، یہ کون سی عبادت ہے اے ایمان والو جو اتنی بڑی خراج سے پڑھا جا رہا ہے درود و سلام؟ ہاں بے شک درود و سلام پڑھنا ہے ہم کو ہمارے پیارے نبی پر، ہم سب کو کثرت سے پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھنا ہے، اٹھتے وقت پڑھنا ہے، بیٹھتے وقت پڑھنا ہے، سوتے وقت بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے ہم کس حساب سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا ہم کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آپ غور کریے آگے دیکھیے، کسی مسجدوں میں امام کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا پڑھتا ہو رہا ہے، ایک پولیس کی انٹرویو کی طرح ہو رہا ہے۔ وہاں پر بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا، بس کچھ مسجدوں میں امام صاحب آواز سے درود اور سلام آواز سے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ نکال دے رہے ہیں کہ امام صاحب وہ فلانی جماعت کے۔ بعد مسجدوں میں امام صاحب درود شریف اور دل میں ہی پڑھ رہے ہوں گے تو بھی وہاں پہ بھی نکال دے رہے ہیں کہ فلانی جماعت کے ہوں گے یہ امام صاحب۔ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے ایمان والو؟ آپ دیکھیے، اور ایک مسائل، کچھ مسجدوں کی گیٹ پر نام فلانی جماعت کی مسجد، فلانی جماعت کی مسجد، یہ جماعت کی وہ جماعت کی۔ کیا یہ ہمارے نبی کے زمانے میں، صحاباؤں کے، ولی اللہ کے زمانے میں ایسے تھے سب لکھنا کرنا بورڈوں پر؟ کیوں کہ کچھ لوگ اگر نماز پڑھنے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فلانی کیا، ایسے خیالات آ رہے ہیں نا۔ کہیں پر لوگوں کے اور ایک فتوے، ایک کے پیچھے فتوے، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ مسجد میں نماز نہیں، وہ مسجد میں نماز نہیں۔ آپ ہم کون ہیں کس کے فیصلے کرنے والے؟ کیوں ہم لوگ فتوے دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف؟ اللہ کے گھر کعبہ شریف اور مدینہ شریف میں، مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہیں، کیا وہاں پر آپ وہاں کے امام سے کہتے ہیں کہ آپ کون سی جماعت سے ہی امام ہو؟ ہے نا، ایسا نہیں کہتے نا، کب تک ایسا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کہیں پر اور کچھ باتیں غور کریے،
कैसी कैसी बातें चले, किसी ने कहा वो बरेली से है, किसी ने कहा वो देवबंद से है, किसी ने कहा वो सुन्नी है, किसी ने कहा वो शिया है, किसी ने कहा वो वहाबी है, किसी ने कहा वो जमाती है, किसी ने कहा ये जमाती है। कब तक ऐसा हम लोग कहते रहेंगे ईमान वालों, कब तक कहते रहेंगे ईमान वालों? हमारे नबी ने हमको जमाती बना कर गए थे या उम्मती बना कर गए? कब तक ऐसा चलेगा हमारे नबी की उम्मत के साथ? अब आगे देखिए, कुछ मकाम पर गया था, कुछ लोगों ने बहसें, कैसी कैसी बहसें होती है मैं सुनाऊं, कैसे कैसे मिसाल दे रहे हैं वसीलों पर। अगर सीएम के पास जाना हो तो पीए से होकर जाना पड़ेगा, जब ही सीएम मिलता है, वरना नहीं मिलता। ऐसा नहीं मिलता, वैसा नहीं मिलता। ऐसा दुनिया का मिसाल क्यों दे रहे हो आप वसीलों पर? अगर मिसाल जिसके ताल्लुक से दे रहे हैं वही हजरात की किताब पढ़िए, वही हजरात के ऊपर जो भी चाहते पढ़िए किताब, देखिए उस किताब में कैसा लिखा गया है। अगर मिसाल देना है तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिसाल दीजिए। आपके खलीफा वक्त अगर किसी को मिलना हो तो आपके वजीर से होकर नहीं मिलते थे, आपसे सिर्फ डायरेक्ट मिलते थे। मेरा सवाल उन लोगों से जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या हम मरने के बाद हमारी रूह डायरेक्ट जाती है, किसी बाबा साहबा से होकर जाती है? ऐसा नहीं है ना। कुर्बान जाए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जब क़यामत के दिन जामे कौसर पिलाएंगे अपनी उम्मती को, क्या जमाती समझकर पिलाएंगे या उम्मती समझकर पिलाएंगे? उम्मती समझकर पिलाएंगे ना। हमको उम्मत बनकर रहना है। हम सब हमारे नबी की उम्मती है, हम सब कलमे पढ़ने वाली है। हम एक दूसरे पर गलत सलत नहीं कहना है। मेरे नबी ने काफिरों को गले लगाए, आप और हम कौन है? आप देखिए, आपके बयान करने वाले कुछ हजरात कहीं पर, जो हमारे साहबाओं के बयान कैसे थे, वली अल्लाह के बयान कैसे होते थे, मस्जिदों में खुतबों में किस तरीके से बयानें दी जाती थी। खौफ रहता था वो बयानों पर कि अल्लाह के बंदे मौजूद है, मेरे नबी की उम्मती मौजूद है। इस तरीके का खौफ रहता था, कहीं ना कहीं उन लोग का दिल ना टूट जाए, इस तरीके का खौफ रहता था। आज के मौलवी साहबों को देखिए किस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो जमात खराब, ये जमात खराब, वो लोग सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है। क्यों? ये नहीं समझते किसी का वहां दिल दुख रहा है। एक दूसरे पर, हम सब एक कलमे पढ़ने वाले, एक ही कलमा पढ़ने वाले, एक दूसरे पर किस तरीके से बातें कर रहे हैं। फलानी जमात खराब, वो जमात खराब है। मेरे आपके नबी ने किसी काफिरों को तक खराब नहीं कहे। आप और हम कौन है? ये कहते हैं भाई वो गैर मुस्लिम है, वो जानता ही नहीं, वो नहीं जानते हैं, नहीं जानकर करते हैं। ये मुसलमान जानबूझ कर रहे हैं। ईमान वालों, कौन सा ऐसा अल्लाह का ईमान वाला बंदा जो मुसलमान है जो जन्नत नहीं जाना चाहता है? सब जन्नत जाना चाहते, कोई जानबूझ कर नहीं करते। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे मौलवी साहब, किसी के खिलाफ बयान मत दीजिए, किसी जमात हो, कोई भी जमात हो। हमको नहीं मालूम है कौन सा फिरका 72 या 73 फिरका वालों में कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। हाँ, सिर्फ हमारे नबी ने कहे हैं, जो मेरे बताए हुए रास्ते पर अमल करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे, मेरे उम्मत बनकर चलेंगे, वही लोग जन्नत में जाएंगे। लेकिन हमको उम्मत बनकर रहना है, हम उम्मत बनकर रहेंगे। अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह हमको उम्मत बनाकर रखिए और हमारे नबी के बताए हुए रास्ते पर हमको चलाइए। ऐ अल्लाह मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन मुबारक हाथों से क़यामत के दिन हमको जामे कौसर नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मेरे बयान में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।